بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام علم و حکمت میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام کی ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو شرف قبول عطا فرمائے، کچھ مقصد کی باتیں گوش گزار کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے بھی اللہ تعالیٰ نوازیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا، اور اس موقع پر دو قسم کی ذہنیتیں ہمارے اندر نظر آتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اختتام کی وجہ سے اور اس عظیم مہینے کے گزر جانے کے نتیجے میں ان کے اندر ایک مایوسانہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، مایوسی کی کیفیت سے وہ دوچار ہوتے ہیں، ایک قنوطیت بلکہ مایوسی کی کیفیت سے وہ دوچار ہوتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ رحمت کے کچھ دروازے ہمارے لیے کھل گئے تھے، اب وہ رحمت کے دروازے العیاذ باللہ العلی العظیم بند ہو گئے ہیں، تو ایک مایوسی چھا جاتی ہے، نا امیدی پھیل جاتی ہے۔ یہ ایک قسم کی ذہنیت رمضان کے گزرنے پر نظر آتی ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ چلو اچھا ہی ہو گیا، رمضان گزر گیا، اب نہ روزہ رکھنے کی پابندی ہے، نہ سحری پر اٹھنے کی پابندی ہے، نہ افطاری کی تیاری کے لیے کوئی مشکلات۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں جو کھلے عام کھلے بندوں کھانا پینا چاہتے ہیں، اور ان کو جب رمضان کے مقدس مہینے میں اس کا موقع نظر نہیں آتا، آسانی سے وہ کھا پی نہیں سکتے، تو رمضان کے یہ جھمیلے جب ختم ہو جاتے ہیں اور ان کو پھر کھلی آزادی مل جاتی ہے، ایسے چند لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ چلو اچھا ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اسلام میں اس قسم کے نظریات اور ذہنیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ بالکل مایوسی اور نا امیدی کی جو کیفیت پائی جاتی ہے اس کی کوئی گنجائش ہے، اور نہ دوسرے قسم کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا جو نظریہ بعض ذہنوں میں پایا جاتا ہے کہ رمضان گزر گیا چلو اچھا ہو گیا۔ تو جو ایک یعنی بوجھ اتارنے والی بات جن کے ذہن میں ہے ان کا خیال بھی غلط ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رحمت کے دروازے، مغفرت کے دروازے، نجات کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اب وہ بند ہو گئے ہیں، لہٰذا اب جو ہے ایک ویرانہ سا ہو گیا ہے، سناٹا کی سی کیفیت ہے، اور مایوسی کی کیفیت میں ہم تبدیل ہو گئے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی ذہن میں جو ان کے اندر جو ذہنیت پائی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ اسلام اس کے حق میں نہیں ہے، شریعت کا منشا یہ نہیں ہے، اسلام کا منشا یہ ہرگز نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اس قسم کی ذہنیت کسی کے اندر پیدا ہو پائی جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذہنیت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ رحمتوں کا خزانہ لٹانے کے لیے آیا ہے، رحمتوں کے اختتام کے لیے نہیں آیا۔ یہیں سے ساری غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ اختتام پذیر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ حقیقت میں رمضان کسی اختتام کا نام نہیں ہے، ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ رمضان کے بارے میں یہ جرأت مندانہ، حوصلہ مندانہ ذہن ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے کہ رمضان اختتام کا نام نہیں ہے، ایک بہترین آغاز کا نام ہے۔ رمضان ایک حسین ابتدا کا عنوان ہے۔ رمضان کے ذریعے اپنی زندگیوں میں ایک انقلابی تبدیلیاں پیدا کرنا پیش نظر ہے، اور رمضان کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں
ایک عجیب کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ رمضان کے ذریعے ایک تبدیلیوں کا نقطۂ آغاز رمضان کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ کوئی اختتام۔ رمضان رحمتوں اپنی جھولیاں رحمتوں کی کے خزانے سے اپنی جھولیاں اور دامن مراد بھرنے کے لیے آیا ہے۔ رمضان میں جو انرجی حاصل ہوتی ہے، رمضان میں جو روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے، جو روحانیت کے لطف سے انسان جتنا آشنا ہوتا ہے، اور پھر اس کو جو تقویٰ کی دولت حاصل ہوتی ہے، جو برکتیں نصیب ہوتی ہیں، روحانیت کے جس لطف سے وہ آشنا ہوتا ہے، اس کے ذریعے ایک بھرپور انرجی اور طاقت انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ طاقت بعد میں پھر کام آتی ہے، اور پھر اسی کو ایک عظیم سرمایہ بنا کر اس پونجی کا صحیح اور درست استعمال کرتے ہوئے آئندہ زندگی میں تقویٰ کا چراغا روشن کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آیا ہے۔ یہ ایک حسین ابتدا ہے، خوبصورت آغاز ہے۔ اس کو اختتام سمجھنے سے مایوسی دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اور اگر اس کو بہترین ابتدا سمجھا جائے، اس کو نئی زندگی کی شروعات تصور کیا جائے، تو پھر انشاءاللہ تعالی مایوسی کی کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جب کچھ پابندیاں عطا فرمائی، رحمت کے دروازے کھولے، تو اسی کے ساتھ ساتھ عید کی خوشیاں بھی ہمیں عطا فرمائی، اور پھر چھٹی بھی کچھ دی، آزادی بھی کچھ عطا فرمائی۔ تو جس طرح جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھیں، وہی حال ہمارے لیے اچھا ہے۔ اس سے پہلے تراویح کی پابندی تھی، روزہ رکھنے کی پابندی تھی، اب جو ہے ان تمام پابندیوں سے ذرا چھٹی مل گئی ہیں، اور آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں، اور عید کی خوشیوں کے ذریعے ہمارے لیے کافی آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تمام چیزوں سے جو ہے وہ چھٹیاں مل گئی، بلکہ تقویٰ کی تربیت کے لیے، اپنی زندگیوں میں سدھار پیدا کرنے کے لیے، اپنی زندگیوں میں اپنی ذات میں اصلاح کی شمع روشن کرنے کے لیے یہ عظیم مہینہ ہمارے درمیان آیا تھا، اور یہ مہینہ ہم سے رخصت بھی ہو گیا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس عظیم مہینے میں کئی باتیں ہمارے لیے قابل توجہ تھیں، اور ان پر ہم نے توجہ بھی کی۔ خاص طور سے میں بتاتا ہوں کہ دعا ہے، دعا کی توفیق ہمیں عطا ہوئی، مناجات کی توفیق نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا موقع ہمیں ملا، اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا ہوئی۔ صبح سے لے کر شام تک دن میں انسان کھانے سے بھی گریز کرتا ہے، روزے کے دوران پانی پینے سے بھی گریز کرتا ہے، میاں بیوی کے جو جائز تعلقات ہیں ان سے بھی انسان ذرا فاصلے پر رہتا ہے، اور جو کام 12 مہینے جائز ہوتے ہیں، 12 مہینے رات کے وقت اور 11 مہینے دن رات جو کام جائز ہوتے ہیں، لیکن ایک مہینے میں وہ کام ناجائز قرار دیے جاتے ہیں، وہ کام ایک مہینے میں ناجائز قرار دیے جاتے ہیں، اور پھر رمضان میں ایک عظیم تربیت ہوتی ہے، انسان کو ترک کرنے، چھوڑ دینے، باز رہنے، اجتناب برتنے اور گریز کرنے کا ایک سلیقہ انسان میں پیدا ہوتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ وہ قدم قدم پر جو پابندیاں ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حرام ہے، یہ مت کرنا، اور یہ مکروہ ہے، اس سے بھی اجتناب برتنا۔ تو اجتناب برتنے، چھوڑ دینے، ترک کرنے کی ایک عادت انسان میں پیدا ہوتی ہے، عادت پڑتی ہے، تو یہ عادت پوری زندگی کام آتی ہے۔ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ الوقایہ کے لفظ سے تقویٰ کا لفظ نکلا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الوقایۃ، بچنا، عربی میں الوقایہ بچنے کو کہا جاتا ہے۔ تو تقوی کا جو مادہ ہے، اس کا بنیادی مطلب اور اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ چھوڑ دینا۔ چھوڑنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، صرف کرنے سے تقوی حاصل نہیں ہوتا۔ چھوڑنا کیا ہے؟ گناہ کا کام چھوڑنا، ہر قسم کے گناہ سے اجتناب برتنا، ہر قسم کے گناہ کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اس کا نام ہے تقوی۔ تو جائز کاموں سے اجتناب برتنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جو سال بھر جو کام جائز ہیں ان سے اجتناب برتنے، ان کو ترک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور مثال یہ دی گئی ہے کہ جیسا کہ ایک کاغذ اگر یوں اس میں سلوٹ پڑ جائے، اور کوئی اس کو تو اس طرح جو ہے اس کو اگر کوئی اس میں اگر سلوٹ
ڈال دے اور کسی کاغذ میں کوئی سلوٹ پڑ جائے، کوئی شکن پڑ جائے، تو وہ عام طور سے اگر یوں سیدھا کیا جائے اس کو تو وہ کاغذ سیدھا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو الٹی طرف اس کو موڑ دیا جائے۔ تو الٹی طرف اگر موڑ دو تو پھر اس میں بیلنس پیدا ہو جاتا ہے، توازن پیدا ہو جاتا ہے، برابری آ جاتی ہے۔ اس کاغذ کو سیدھا کرنے کے لیے ایک طرف کسی نے موڑ دیا تھا، شکن پڑ گئی تھی اور سلوٹ پڑ گئی تھی، اب اس کو سیدھا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ویسے ہی سیدھا کرو تو اس میں وہی شکن باقی رہتی ہے، کاغذ میں توازن پیدا نہیں ہوتا، کاغذ برابر نہیں ہوتا۔ اس کو الٹی طرف موڑ دو تو وہ کاغذ سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کر کر کے ہم نے اپنی زندگی کو موڑ دیا، اپنی طبیعت کو موڑ دیا، اور اس میں گناہ کی شکن پڑ گئی، گناہ کی سلوٹیں پڑ گئیں۔ اب اس کو یوں سیدھا کرنا چاہو نارمل طریقے سے تو پھر وہ کاغذ سیدھا ہوتا نہیں ہے۔ الٹی طرف موڑ دو تو انشاءاللہ تعالی وہ کاغذ سیدھا ہو جائے گا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، اس لیے جائز کاموں سے بھی منع کیا جا رہا ہے کہ الٹی طرف موڑا جا رہا ہے تاکہ ہماری عادت درست ہو جائے، ہمارے اندر توازن پیدا ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی توازن کے پیدا ہونے کی خوشی کا نام در حقیقت عید ہے۔ سبحان اللہ، اس توازن کے پیدا ہونے کی خوشی کا عنوان در حقیقت عید ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عید کی سچی خوشی ہمیں نصیب فرمائے اور عید کے پیغام کو ازبر کرنے کی توفیق سے سب کو نوازیں۔ عید نے بھی بڑا سبق ہمیں دیا اور عظیم ایک روحانی لطف سے ہمیں آشنا کیا۔ سبحان اللہ العظیم، عید کسی ماضی کے واقعے کی بنیاد پر عید کا دن مقرر نہیں کیا گیا، عید کی تاریخ طے نہیں کی گئی، اس کے بجائے حالیہ دو اعمال کی انجام دہی پر عید کے دونوں دن متعین کیے گئے ہیں۔ پورا عالم اسلام جب روزے کا فریضہ انجام دیتا ہے، تمام مسلمان جب روزے کا فریضہ انجام دیتے ہیں، رمضان المبارک کے مقدس اور تقوی کی تربیتی کورس سے گزرتے ہیں، تو اس عمل کی عظیم عمل کی انجام دہی پر، حالیہ عمل کی انجام دہی پر عید کا دن مقرر کیا گیا۔ اور پھر پورا عالم اسلام جب حج جیسا عظیم فریضہ انجام دیتا ہے، اس حالیہ عمل کی انجام دہی پر عید کا دوسرا دن متعین کیا گیا۔ تو سیلیبریشن ڈے مختلف مذاہب میں پائے جاتے ہیں، لیکن وہ کسی تاریخی واقعے کی بنیاد پر وہ دن متعین کیے جاتے ہیں۔ تو تاریخی کسی واقعے پر ہمیں خوشی منانے کا موقع فراہم نہیں کیا گیا، اس کے بجائے حالیہ دو اعمال کی انجام دہی پر عید کے اور خوشی منانے کے دونوں دن متعین کیے گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں پیغام کیا پوشیدہ ہے؟ پیغام یہ پوشیدہ ہے کہ صرف ماضی پر فخر کرنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا، یا اپنے آباء و اجداد اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ نعرے بلند کرنا کہ ہمارے آباء و اجداد فلاں تھے اور انہوں نے عظیم کارنامے سر انجام دیے، ماضی میں ہمارے ایسے شاندار کارنامے دنیا میں موجود تھے اور ہم نے فلاں قربانیاں دی، لیکن میرا حال درست نہیں ہے، میری موجودہ حالت ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، میں نے حال میں کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، تو پھر مجھے کیا خوشی منانے کا حق پہنچتا ہے؟ صرف ماضی پر خوشی منا کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا انسان بیٹھا رہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام نے خوشی کا دن متعین کرنے میں کسی تاریخی واقعے کو بنیاد بنائے بغیر دو حالیہ اعمال کی انجام دہی کو خوشی کا دن متعین کرنے کے سلسلے میں حالیہ اعمال کی انجام دہی کو بنیاد جو بنایا ہے، اسی میں یہ پیغام پوشیدہ ہے کہ خوشی منانے کا حق ہمیں اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب ہم اپنا حال درست کریں گے۔ خوشی منانے کا حق ہمیں اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب ہم اپنی موجودہ حالت کو درست کریں گے، جب ہم اپنی موجودہ کیفیت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، تب جا کے ہمیں خوشی منانے کا حق پہنچے گا۔ محترم ناظرین، بات دراصل یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے، اس کے ذریعے ایک بہترین نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر میں عید کی بات جب چلی تو میں ایک اور بات بھی عرض کروں کہ عید کے دن کا آغاز کس طرح ہوتا ہے۔ صرف رنگ رلیاں نہیں ہوتی، تماشے نہیں ہوتے، اور پھر اس دن کرائم بعض مذاہب میں زیادہ ہوتا ہے، اس دن حدود سے تجاوز کا ارتکاب، حدود سے تجاوز زیادہ لوگ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نہ جانے کتنے جرائم کا ارتکاب کرتے نہیں تھکتے، اور کسی بھی
یعنی قانون کے وہ روادار نہیں ہوتے، نظم و ضبط کے روادار نہیں ہوتے، ڈسپلن کے پابند نظر نہیں آتے، اس کے بجائے اس دن رنگ رلیاں ہوتی ہیں، اس دن تماشے ہوتے ہیں، اس دن کرائم ہوتا ہے، اس دن عصمت دریاں ہوتی ہیں، اس دن شراب زیادہ پی جاتی ہے، اس دن نہ جانے کیا کیا واقعات پیش آتے ہیں جو بہت ہی ہولناک اور افسوسناک ہوتے ہیں، اس دن لوگوں کو کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے اپنی خوشی کے دن کا آغاز کس طریقے سے کیا ہے کہ جو مالک الملک ہے، جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس میں جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اس کے آگے تم سجدہ ریز ہو جاؤ، اس کے آگے تم سر تسلیم خم کر دو اور اس کے آگے اپنا سر جھکا کر اس دن کا آغاز کرو۔ تو اس ذات کی طرح عید کا دن بھی ہمارا ایسا ہی ہے کہ وہ ذات جس طرح لامحدود ہے، ہماری عید میں بھی کسی قسم کی حد بندی نہیں ہے، کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، یہ کسی علاقے کی رسم نہیں ہے، کسی ماحول کا رسم نہیں ہے، کسی زبان بولنے والوں کی الگ کوئی تہوار نہیں ہے، اس کے بجائے یہ تہوار اور یہ خوشی عالمگیر ہے، بلکہ تمام جہانوں میں اس کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، تمام جہانوں میں اس کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ تو اس خوشی میں ہم زندوں کو بھی شامل کرتے ہیں، پہلی عید میں عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر اور فطرانے کے ذریعے، اور دوسری عید میں قربانی کا گوشت تقسیم کر کے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں میں یہ رواج بھی پایا جاتا ہے کہ وہ قبرستان کا بھی رخ کرتے ہیں، تو عالم ارواح کو بھی اپنی عید میں شامل کر لیتے ہیں، ان کو بھی اس خوشی کے موقع پر ان کو بھی مغفرت کی دعاؤں کے ساتھ ہم اپنی خوشی میں برابر شریک کر لیتے ہیں۔ تو یوں ہماری عید زمان و مکان کی قید سے بالاتر ہے، علاقائیت سے پاک ہے، لسانیت سے پاک ہے، صوبائیت سے پاک ہے، جغرافیائی حدود سے بھی پاک ہے، اور مکان کی پابندی، علاقے کی پابندی، زبانوں کی پابندی سے بھی بالاتر ہے، اور پھر مکان کی پابندی سے جس طرح بالاتر ہے، خطہ زمین کے ہر حصے کی تفریق سے جس طریقے سے بالاتر ہے، اسی طریقے سے تمام زمانوں کی تفریق سے بھی بالاتر ہے، کیونکہ اس میں مردوں کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے، زیارت قبر بھی کی جاتی ہے، اور ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ اس دن کی جو خوشی ہے اس سے ہمارے مردگان کو بھی محروم نہ فرمانا۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ صورت اختیار کی جاتی ہے، اگرچہ قبر کی زیارت جو ہے کوئی لازمی عمل نہیں ہے، مسلمانوں میں اس کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور وہ چھٹیوں کے دنوں میں چونکہ جاتے ہیں اور اس دن سب کو چھٹی ملی ہوئی ہوتی ہے، موقع ہوتا ہے، تو اس بنا پر جانا ایک جائز عمل ہے، لیکن بہرحال اس کو یعنی لازمی سنت نہ سمجھا جائے یا منسوس نہ سمجھا جائے، ضروری قرار نہ دیا جائے، لیکن بہرحال چھٹی ہونے کی وجہ سے، فارغ دن ہونے کی وجہ سے اور خوشی کا موقع ہونے کی بنا پر اس دن لوگ مردگان کو اور عالم برزخ میں بسنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی فراموش نہیں کرتے، ان کو بھی نہیں بھولتے۔ تو اس طرح ہماری عید کی خوشیاں جس طرح مکان کی قید سے بھی بالاتر ہوتی ہیں، اسی طریقے سے زمانوں کی قید سے بھی بالاتر ہوتی ہے، اور صرف عالم دنیا میں محدود نہیں ہوتی، عالم ارواح تک جا پہنچتی ہے، اور اس طریقے سے اس کی عالمگیریت اور اس کی آفاقیت، اس کی جامعیت، اس کی ہماگیریت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سبحان اللہ انسان حیران رہ جائے۔ اس سے ہماری سوچ میں تبدیلی لائی جا رہی ہے، زاویہ نگاہ تبدیل کیا جا رہا ہے، نقطہ نظر میں غیر معمولی قسم کی تبدیلی پیدا کی جا رہی ہے کہ ہم کسی ایک علاقے کے لوگ نہیں ہیں، پوری دنیا ہمارے سامنے ہے، پوری انسانیت ہمارے سامنے ہے، اور سب کی خوشی بیک وقت ہمیں مطلوب ہے، اور ہر ایک کے لیے قربانیاں دینا، ہر ایک کے لیے دعائیں کرنا، ہر ایک کو اس خوشی میں شامل کرنا اور شریک کرنا، یہ انسانیت کا بھی تقاضا ہے، اور دین اسی بات کی تعلیم ہمیں دیتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے گزر جانے کے بعد ایک مایوسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، نہیں، عید کے ذریعے ایک نئی خوشی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور رمضان میں جو مجاہدہ نفس کیا گیا، تزکیہ نفس کا جو عظیم عمل انجام دیا گیا، اس کے نتیجے میں کیا فائدہ، کیا اس کی برکات، کہ اس کے نتیجے میں ہمارے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور ہمیں عید کا دن منانے کے لیے حکم دیا جاتا ہے، اور عید کے دن کی ابتدا بھی
ہم سجدہ شکر کی بجاوری کے ساتھ اور پھر نذرانہ شکر کی ادائیگی کے ساتھ ہم کرتے ہیں، اور یوں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، نئی صبح طلوع ہوتی ہے، اور زندگی میں غیر معمولی قسم کی ایک تبدیلی برپا ہوتی ہے، اور تقویٰ کی تربیت ہمیں حاصل ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر پوری دنیا کی قیادت، پوری دنیا کی امامت، اور پوری دنیا میں اپنی کارکردگی کو پھیلانے اور دین اسلام کو عام کرنے کی صلاحیت سے انسان بہرور ہوتا ہے، اور ان عبادتوں کے ذریعے، ان مجاہدات نفس کے ذریعے، اس تزکیہ نفس کے ذریعے، روزوں کے عمل کے نتیجے میں، قرآن کریم کے سننے اور سنانے کے عمل کے نتیجے میں، نماز تراویح کے نتیجے میں، تہجد کے ذریعے، دعا و مناجات کے ذریعے، اور سبحان اللہ ایسی صلاحیت انسان میں پیدا ہوتی ہے جو انسان کا مقصد تخلیق ہے، اور پھر انسان پوری دنیا میں اپنا کام کر دکھانے کے قابل نظر آتا ہے۔ اس میں یہ قابلیت پیدا ہوتی ہے، اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ انی جاعلک للناس اماما، اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ انسان کو بنانے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تو یہ نہیں کہا کہ میں انسان ایک مخلوق بنانے والا ہوں، اس کے بجائے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، اپنا وائس رائے، اپنا ریپریزنٹیٹیو اور اپنا نمائندہ میں مقرر کرنے والا ہوں، جو میری نمائندگی کرے گا، جو میرا خلیفہ بنے گا، میری خلافت کا بار گراں وہ اپنے کاندھوں پر اٹھائے گا، جو عبادت کا عظیم منصب وہ حاصل کرے گا، اور میری صفات کا وہ پرتو ہوگا، اور میری جتنی صفات ہے ان صفات کو وہ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ان صفات کا عملی نمونہ اور عظیم نمونہ بن کر دنیا میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ میں اگر خالق ہوں تو اس کے اندر بھی تخلیقی صفات موجود ہوں گی، میں اگر رب پالنے والا رب ہوں تو پالنے، پرورش کرنے، دوسروں کی نگہداشت کرنے اور دوسروں کا خیال رکھنے، دوسروں کو کھانا کھلانے، اس کا انتظام بھی وہ بھی کرے گا، وہ بھی پالنے والا ہوگا۔ اس میں بھی ربوبیت کی ایک شان پائی جائے گی، اس میں بھی تخلیق کی شان پائی جائے گی۔ میں اگر رحمان ہوں، مہربان ہوں، تو مہربانی کی صفت اس میں بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوگی۔ تو محترم ناظرین، ابھی ہم ایک مختصر سے وقفے کے لیے چلتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہماری بات جاری رہے گی، اور مزید اہم پیغامات ہیں جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، اور آپ سے مزید باتیں ہوں گی۔ ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔